بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے ساتھ برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، خون سے خون کو نہیں۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پہ ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ اچھے انسان کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ اپنی ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دے۔ تعلقات میں معاہدے نہیں رکھے جاتے، سو جو جہاں بچھڑنا چاہے فی سبیل اللہ۔ ابلیس میں 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا۔ وہ عالم تھا، وہ عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو ضد نہ کرتا، سر بسجود ہو جاتا۔ اللہ اپنی حدود توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، پھر وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں کوئی گنجائش ہے۔ تھوڑی دیر لگے گی مگر سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ بس گمان اچھا رکھو، دن برے ہیں، زندگی تو نہیں، صبر رکھیے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جو لڑکی گھر میں پہننے والے عام سے جوتے کے لیے 40 ڈگری میں پورا بازار کنگال سکتی ہے، وہ اگر تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ 2 منٹ میں لے لیتی ہے تو اس کے اس فیصلے کو معمولی مت سمجھنا۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں محبت میں سب کچھ جائز ہے، غلط کہتے ہیں۔ محبت میں وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے سوا کچھ آنے نہیں دیتی۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ ہماری خواہش ہماری قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہے، پھر ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کتابوں کے علاوہ جو چیز سبق دیتی ہے وہ زندگی ہے۔ اگر کوئی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی مگر درد مندوں سے ابھی خالی ہے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔
لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ وہ لوگ جن میں یہ 5 عادتیں ہوں ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ نمبر 1، ہر وقت اعتراض کرنے والے۔ نمبر 2، ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھنے والے۔ نمبر 3، دوسروں کے بارے میں باتیں کرنے والے۔ نمبر 4، اپنے ناکامیوں کا الزام دوسروں کو دینے والے۔ نمبر 5، بے مقصد زندگی گزارنے والے اور دوسروں سے علم چھپانے والے۔ نفرت کرنے سے ہماری خود کی انرجی ضائع ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ فرض کر لیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ وقت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، محبت، حسرتیں، خواہشیں اور خواب۔ اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتماد کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئی جب ان کا بڑا امیر و کبیر جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی معمولی سا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ 1000 مشکلوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ کون کہتا ہے جوانی میں صرف مزہ ہی کیا جاتا ہے؟ دولت مند کرنے والی عورت کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ جو عورت ہر وقت گھر میں اللہ کا ذکر اور عبادت کرے، جو عورت ہر وقت کسی نہ کسی کی مدد کرتی ہو، کسی غریب کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی ہو، جو عورت جھوٹ کو ناپسند کرتی ہو، ایسی عورت کے پیچھے دولت ایسے آتی ہے جیسے سایہ آدمی کے پیچھے آتا ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے مگر وہ وقت نہیں بھول سکتا جب وہ اپنے لیے تنہا لڑ رہا ہوتا ہے اور کوئی بھی اپنا اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ وہ وقت انسان کبھی نہیں بھولتا۔ فجر کے وقت کوئی تکیے پر سر رکھ کر سوتا ہے تو کوئی مصلے پر سر رکھ کر روتا ہے۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پاتے ہیں۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں پرانے لوگوں کی قدر دلوانے کے لیے آتے ہیں۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے، روشنی کی طرف کر کے دیکھ لیتے اصلی ہے یا نقلی۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مراد منزل، ہم تو ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے،
اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو ہم نے مردوں کو اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔